بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا حصہ ہے اردو میں عمرے کے بارے میں جو گائیڈ لائنز ہیں۔ پہلا حصہ مکہ شریف میں طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، بال منڈوانا، شیو کرنا یا بال کتروانا یا احرام بننا، میقات، یہ ساری چیزیں پہلا حصہ میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرے حصے میں مدینہ شریف کی کچھ چیزیں اور جو عام مسائل لوگ پوچھتے ہیں عمرے کے بارے میں، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنے گھر کی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے در کی بار بار حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مدینہ شریف میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور سرکار کے روزے پر اور سرکار کے جو باب السلام سے گزر کر سرکار کی عظیم بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا جاتا ہے۔ اور ریاض الجانہ میں، جیسا پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، ایک ایپ نوسک یا ایک دوسرا ایپ ہے، اس کے ذریعے سے اپنی جگہ بک کرنے پڑتی ہے۔ تاحال کرونا وائرس کے بعد کی یہ پابندیاں ہیں، تو وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے مسجد میں۔ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے فضیلت ہے کہ کعبہ شریف کی جو مسجد ہے کعبۃ اللہ میں، وہاں پر نماز پڑھنا ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو قضا نماز اگر زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، قضا سے فرضوں کی واجبات کی ہوتی ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت اور زوال کے وقت قضا نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، باقی ہر وقت قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل آپ جو لوگ وصال فرما گئے ان کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ طواف آپ، اگر کوئی بندہ کسی کا والد صاحب وہ نہیں آ سکا، دادا جی، نانا نانی، سب کا ملا کر بھی نیت کر سکتے ہیں طواف سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس طواف کا ثواب سب کو عطا کر۔ اور عمرہ بھی نیت آپ اپنی کریں گے، لیکن اصال ثواب جو پہنچا سکتے ہیں والدین کی طرف سے، جو وصال فرما گئے لوگ ان کی طرف سے، آپ ایک ایکسٹرا بھی عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین مائیں بہنیں جو ہے وہ یہ کامن کویشچن کرتی ہیں مینسس کی صورت میں۔ مینسس کی صورت میں علماء، فقہا اور محدثین اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ طواف نہیں کر سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی سارے حج کے افعال ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا، فقہاء کرام نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر، جیسے آج کل ویزے کا سسٹم ہے کہ کوئی 8 دنوں کے لیے جاتا ہے، کوئی 10 دنوں کے لیے جاتا ہے، تو ویزا ریسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی مینسس پہ ہے خاتون، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اگر طواف بھی نہ کرے، باقی سارے افعال کرے گی، صرف کیا نماز بھی نہیں پڑھے گی، تو کیا صرف ذکر اذکار کرے گی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس مجبوری کی حالت میں وہ عمرہ بھی کر سکتی ہے، یعنی مجبوری کے عالم میں، مینسس کی حالت میں بھی عمرہ کر سکتی ہے، چونکہ یہ ریسٹرکشن ویزا کی اور ایکسٹرا رہنے کی پہلے دور میں یہ ایسی پابندیاں ہوتی نہیں تھیں۔ ابھی اگر کوئی اوور ہوتا ہے تو اس کا ٹکٹ چلا جاتا ہے، کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، ویزا ریسٹرکشنز اور قانونی پابندیاں لا آف لینڈ کی کرنی پڑتی ہیں۔ تو پھر اس صورت میں جب آپ حیض کی صورت میں بھی عمرہ سارا آپ کا کریں گے، سارے افعال کریں گے، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ مسجد حرم جو ہے وہ گندی نہ ہو۔ آج کل بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ انسان وہ چیزیں جو ہے خواتین پہن لیتی ہیں، اور وہ جو گندگی ہے وہ نیچے نہ کرے، 100% وہ شورٹی ہو۔ آج کل چیزیں ملتی ہیں کہ نیچے نہیں گرتی، اور زیادہ سے زیادہ ہر اس عمرہ کرنے سے پہلے غسل کر کے، باقاعدہ وضو کر کے، باقاعدہ صفائی ستھرائی کر کے آپ حیض کی صورت میں بھی آپ کر سکتی ہیں۔ چونکہ پابندیوں کی وجہ سے یہ جو ویزا ریسٹرکشنز ہے یا ٹکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، بے شمار اور پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن دم واجب ہوگا۔ دم جو واجب کعبے کی حدود میں دیا جاتا ہے، عموماً فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ کعبے کی حدود میں ہی مکے میں لکھا دیا جائے گا، لیکن آج کل مکے میں تو سارا بزنس بن چکا ہے، سارے سیاح ہوتے ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں بڑے بڑے، مقامی لوگ نہیں ہوتے۔ تو کوشش بندہ کرے کہ غریب مساکین اگر سعودی عرب کی عربیہ کے اندر ہیں، پورا سعودی عرب جو ہے اس کو حرم تصور کر کے کر لے۔ اگر وہاں بھی اگر کوئی ممکن نہ ہو، تو پھر آپ اب واپس آبائی گھر آ کر ایک کی بجائے 2 دم آپ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کرتا ہے۔ وہ ایک اسپیشل صورت بنتی ہے، ایک خصوصی صورت، یعنی خصوصی حالات میں جب حالات بدلتے ہیں تو حکم بدل جاتا ہے، وہ اس طرح کی صورت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ آج کل، پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا کہ نیچے مطاف کی جگہ پر جہاں پر طواف کرتے ہیں، وہاں پر احرام اگر نہ باندھا ہو تو نہیں جانے دیتے۔ تو آپ بندہ اتنی دور سے جاتا ہے، 6-7 دنوں کے لیے جاتا ہے، تو وہاں بندہ جاتا ہے کعبے کے نزدیک نماز پڑھی جائے، طواف کیا جائے، تو آپ احرام عمرے کا نہیں، طواف کا احرام باندھ کے آپ جا سکتے ہیں۔ طواف بھی کریں، 7 چکر لگائیں، کسی کا اپنے لیے خوشحالی کے لیے، رزق کے لیے، مشکل کے لیے، کسی کی بیماری کے لیے آپ طواف کر سکتے ہیں، وہ بھی کریں، اور ادھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کا جو احرام ہے وہ وہی ہوتا ہے جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ذکر اذکار اور درود شریف، یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تیسرا کلمہ، آیت الکرسی،
پڑھی جاتی ہے، بندہ کوشش کرے وہاں پر زیادہ سے زیادہ عبادات کرے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں کامن ہیں، وہاں پر مانگنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی جیوا کٹ گیا ہے یا پاسپورٹ گر گیا ہے، ٹکٹ گم ہو گیا، پیسے دیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹھگ قسم کے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، ایسی لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بندہ اگر ایک چیز جانتا نہ ہو تو پرہیز کرنا چاہیے، بڑی عاجزی کے ساتھ انہیں معذرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پر سوموار کو، جمعرات کو اور جمعہ کو سترے لگتے ہیں، کعبہ پیش کیا جاتا ہے، دہی پیش کیا جاتا ہے، مختلف لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اگر آپ رہنا چاہیں، یعنی اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ تبرک کے طور پر وہ کھا لینا چاہیے، کھجوریں دیتے ہیں لوگ وہاں پر، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بات کیا ہے، عمرے کی پوری تفصیل اور مدینہ شریف کا، وہاں پر ادب کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ خواتین خاص کر جب جاتی ہیں روزہ عطر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم بارگاہ میں، تو وہاں کبھی بھی انسان شور شرابہ نہ کرے۔ بہت شور شرابہ لوگ کرتے ہیں اور بڑی سکریمنگ کرتے ہیں، تو سرکار کی عظیم بارگاہ میں سورہ حجرات کی روشنی میں اونچا بھی نہیں بولنا چاہیے، کہیں بھی ادبی نہ ہو۔ اور اسی طرح حجر اسود دھکا مارنا، لوگوں کو لڑائی جھگڑا کرنا، وہاں پر لوگ چیخیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی تو جوتیاں اٹھا کر وہاں پر آئے ہوتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دھکے مار کر کعبے کا، حجر اسود کا اگر بوسہ لے بھی لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو جوتیاں ہیں، وہاں پر ریک بنے ہوئے ہیں، بندہ ریک نمبر نوٹ کر لیتا ہے، وہاں پر آپ جوتیاں رکھیں یا اپنے پاس ہی رکھیں ایک تھیلے کے اندر۔ اور جو انڈیا یا پاکستان، بنگلہ دیش سے کسی بھی کنٹری سے لوگ جہاں جا رہے ہیں، میڈیسن ضرور ساتھ لے کر جائیں، جیسے پیراسیٹامول ہو گیا، پیناڈول ہو گیا، اموکسلین اگر مل جائے تو وہ ہو جائے۔ ماسک ایک لے لیں کہ بہت زیادہ دور تپا اور گرد و غبار ہوتا ہے، وہ اگر پہن لے بندہ تو اچھا ہوتا ہے۔ تو بخار کی صورت میں بندہ وہ میڈیسن یعنی پیراسیٹامول لے سکتا ہے، جوڑوں کے درد کی صورت میں پیناڈول لے سکتا ہے۔ اور خواتین وہ جو ٹیبلٹس مینسز کو روکنے کے والی ہیں وہ بھی آپ لے سکتی ہیں، کہ تاکہ اتنے دور سے آپ جا رہی ہیں کعبہ شریف میں یا مسجد نبوی میں، مسجد کو، مینسز کو، حیض کو سٹاپ کرنے کے لیے ٹیبلٹس ملتی ہے، کیپسول۔ آپ نے یہ ساری میڈیسنز ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ لے سکتی ہیں، تاکہ وہ مینسز رک جائیں اور آپ کو وہاں پر ایسی صورتحال کا سامنا نہ ہو۔ یہ چیدہ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ احرام اگر چادر گندی ہو جائے تو کیا کریں؟ یاد رکھیے کہ احرام جو ہے وہ پابندیوں کا نام ہے، چادروں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چادر اتار دی۔ آپ وضو کرتے وقت جب چادر اتار سکتے ہیں، اگر اس کو آپ گندی ہوگی یا کسی وجہ سے آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ آپ احرام باندھا بھی ہو، لیکن جب تک آپ عمرے کی نیت نہیں کریں گے اس وقت تک عمرہ یعنی احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی۔ تو آپ احرام بے شک اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا جو کنیکٹنگ اگر فلائٹ ہے، جیسے قطر ہے، دبئی ہے، امارات ہے یا ترکی ہے وغیرہ وغیرہ، بحرین ہے، وہاں سے بھی احرام باندھ کے میقات سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے۔ اس نیت کا نام ہوتا ہے احرام باندھنا، اور پھر تلبیہ پڑھنا اور 2 نفل پڑھنا، پھر عمرے کا جو ہے وہ سارا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی اور سوال پیدا ہو عمرے کے بارے میں، تو میری پہلا حصہ ویڈیو کا، یہ حصہ ویڈیو کا اس کے نیچے آپ لے سکتے ہیں، جب میں فارغ ہوں گا انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ آپ خود بھی یہ سماعت کیجئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہماری حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز رہ گئی تھی کہ صرف ہو گیا، ضروریاتی زندگی کی چیزیں، کیٹل ہوگی چائے بنانے کے لیے، وہ ساری چیزیں، ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، ٹوتھ برش ہو گیا، ٹاول ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ، شیمپو ہو گیا، یہ ساری چیزیں سامان سفر جو ہوتا ہے یہ لے جائیں وہاں پر، جو کہ کافی چیزیں مہنگی ملتی ہیں، یا خاص کر بنگلہ دیش، انڈیا سے، پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے ملکوں سے لائیں۔ یا خشک میوجات آپ لے کر جا سکتے ہیں، بادام ہو گئے، چنے ہو گئے، بسکٹس ہو گئے، تھوڑے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ اگر کھانا شانا لیٹ بھی ہو جائے تو بندہ وہ کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔